بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 77۔ جباری خان کی طرف تحریر فرمایا، اس بیان میں کہ بے مثل و بے مثال اللہ تعالیٰ کی عبادت کب میسر ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے مناسب ہے اس کا بیان۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ باطل ہے، وہ شخص بد نصیب ہے جو باطل کو اختیار کرتا ہے۔ بے مثل اور بے مثال اللہ جل سلطانہ کی عبادت اس وقت میسر ہوتی ہے جب تمام ما سوا اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر توجہ کا قبلہ ذات احدیت کے سوا کچھ اور نہ رہے، اور اس توجہ کی نشانی اللہ تعالیٰ کے انعام اور رنج کا برابر ہونا ہے، بلکہ اس مقام کے حاصل ہونے کے آغاز میں رنج انعام کی بنسبت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اگرچہ بالآخر سپردگی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے بندہ اس کو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔ جو عبادت رغبت اور خوف سے تعلق رکھتی ہے یہ عبادت در حقیقت اپنی عبادت ہے اور اس سے مقصود اپنی نجات اور خوشی ہے۔ شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تک تو اپنی ذات کے فکر میں قید ہے اس وقت تک تیری عشق گوئی جھوٹی ہے۔ اس دولت کا حاصل ہونا فنائے مطلق سے وابستہ ہے اور یہ توجہ محبت ذاتیہ کا نتیجہ ہے اور ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ کے ظہور کا پیش خیمہ ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا حاصل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے کمال اتباع پر موقوف ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شریعت جو نبوت کے راستے سے ان کو عطا فرمائی گئی ہے وہ ان کی ولایت کے مناسب ہے، کیونکہ ولایت میں کلی طور پر حق سبحانہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جب نبوت کے درجہ میں لے آتے ہیں تو وہی نور بھی ساتھ آ جاتا ہے اور وہ اسی کمال کو مخلوق کی توجہ کے ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ مقام نبوت کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بھی وہی نور ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، پس یقیناً ہر پیغمبر کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے اور اس شریعت کی اتباع اس ولایت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر سوال کریں کہ آن سرور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے بعض پیروکاروں کو آن سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے کچھ بھی نصیب نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم پر ہیں اور ان کی ولایت سے حصہ رکھتے ہیں، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں، پس تابع دار شخص اپنی استعداد کے مطابق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جس کے ذریعے اس کی ولایت کو اخذ کرتا ہے، اور اس میں کوئی ڈر نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ولایتوں پر حاوی ہے، پس ان ولایتوں تک پہنچنا اس ولایت خاصہ کے اجزاء میں سے کسی ایک جزء تک پہنچنا ہے، اور اس ولایت خاصہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے کا باعث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل درجے کی مطابقت میں کمی ہے، اور کمی کے بھی کئی درجے ہیں، لہذا ولایت کے درجات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی مطابقت میسر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تک رسائی ممکن ہے۔ یہ اعتراض اس وقت وارد ہوتا جب دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کے پیروکار کو ولایت خاصہ محمدی علیہ وآلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات حاصل ہوتی، اور جب ایسا نہیں تو پھر اس اعتراض کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ الذی علینا وہدانا الی الصراط المستقیم والدین القویم، یعنی سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں سیدھے راستے اور مضبوط دین کی طرف ہدایت بخشی۔ صراط مستقیم اسی مضبوط راستے اور روشن شریعت سے عبارت ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اسی حقیقت کی دلیل ہے۔ رزقنا اللہ و ایاکم کمال اتباع شریعت علیہ الصلاۃ والسلام بحرمت کمل اتباعہ ومعظم اولیائہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
یعنی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابع داروں اور بزرگ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری نصیب فرمائے، آمین۔ اس دعا والے مکتوب کا حاصل چونکہ اس علاقے کی طرف جانے والا تھا، لہذا فقیر ان چند کلمات کے ذریعے سلسلہ محبت کو متحرک کرنے والا بنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ لدیکم، یعنی اور آپ پر اور جو آپ کے پاس ہیں اس پر اللہ سبحانہ کی اور سلامتی اور رحمت ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مکتوب آپ نے سنا ہے، اس مکتوب میں خصوصاً جو یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ دو باتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان رغبت خوف سے عبادت کرتا ہے، عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت دیں گے۔ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو میں اس سے پناہ دیتا ہوں، اور جس چیز کا سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو جنت اور جہنم کا مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا، تو ایمان، خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ تو اس درجہ میں ہوتے ہوئے مجدد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم کا اپنی ذات کا سوال ہے اور کرنے کا انسان کو حق حاصل ہے، لیکن اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا خاص مقرب بن جائے تو اس درجہ سے آگے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں رکھے، تکلیف میں رکھے، راحت میں رکھے، مشقت ہے، امیدیں پوری ہوں نہ ہو، ہر حال میں راضی برقضا رہے، راضی برضائے الہی رہے، تو یہ درجہ کہتے ہیں اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس درجے میں انسان کو پہنچا دے۔ اور اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس محبت میں انسان اپنی ذات کو درمیان میں رکھتا ہے، اپنی ذات کے نفع نقصان کے اعتبار سے اس سے تعلق ہے، تو جب اپنی ذات درمیان میں آ گئی تو اس سے محبت کا یہ دعویٰ پورا جھوٹا ہے۔ اور آدمی اگر اپنی ذات کو نکال کر 100% اسی کے تصور میں ہو کہ محبوب حاصل ہو جائے تو یہ محبت میں ستا ہے۔ تو انسان اگر کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ وہ نقصان میں رکھے، نفع میں رکھے، فراخی میں رکھے، تنگی میں رکھے، کسی بھی حال میں رکھے، وہ راضی رہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ گاڑیوں والے ہوتے ہیں نا، پیچھے باز کی جملہ لکھا ہوتا ہے، ربا تو راضی تے سارا جگ راضی۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو کوئی ساری دنیا راضی۔ پتہ نہیں کسی بزرگ کا مقولہ لکھ تو دیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو خوشی میں، غمی میں، راحت میں، آرام میں، ہر حال میں انسان خوش رہے، اللہ جس حال میں رکھے، مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ آپ ساروں نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے جو محبت تھی تو وہ اسی وجہ سے تھی۔
تو جیسے مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ بادشاہ نے کہا کہیں جگہ فتوحات ہوئی، رستے میں وہ سامان لے جا رہے تھے، گر گئے، نقصان ہوا، تو بادشاہ نے کہا بھی جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اس کی ہو گئی. تو سب نے اپنے اپنے پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا. تو ایاز کھڑا رہا اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. تو ساتھی نے کہا کہ یہ بڑا کم عقل آدمی ہے. بادشاہ نے کہا کہ جس کی کوئی پسندیدہ چیز وہ لے لے. تو بادشاہ نے کہا کہ سب سے عقل مند یہی ہے کہ جس کا بادشاہ ہو گیا، جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ اس کا ہو گیا. اور ساتھ ہی جیسے بادشاہ سے یہ عموماً شکایات کرتے تھے کہ یہ آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ہر چیز میں آپ کے حوالے سے نہیں کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ جھوٹا ہے. اور آپ کی خاص چیزیں، محل کی وہ خاص چیزیں چوری کر کے یہ ایک کمرے میں رکھتا ہے اور کبھی کبھی رات کو اس میں چلا جاتا ہے. تو سب کی شکایات اور اصرار پر بادشاہ نے کہا یا تمہارے کمرے کی تلاشی لینی. تو اس نے کہا جی میرے کمرے کی تلاشی نہ لیں. کہاں نہیں لینی ہے. جب لی تو وہاں دیکھا تو ایک سنگوچا پڑا ہے، اس کے اندر کوئی پرانی گدڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا تم یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ کہا یہاں میں آ کے یہ پہن کر اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز تم کچھ نہیں تھے، ایک غریب آدمی تھے اور غربت کا یہ حال تھا کہ یہ تمہارا لباس ہوتا تھا. تو اس سے اپنی اصلیت کو میں یاد کر کے اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تم بادشاہ کے مقرب ہو، لوگ تم پر حسد کرتے ہیں تو تم کوئی باکمال آدمی نہیں ہو، یہ سارا بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں رکھا ہوا ہے، ورنہ تمہاری حقیقت یہ تھی. تو وہاں سے جتنے بھی تھے سارے شرمندہ ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے اصل تعلق اور محبت. تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور راضی برقضاء والا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ اصل ولایت کا حاصل ہے. باقی مکتوب کا حصہ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم غور کریں تو یہی بات فرمائی ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. کتنا؟ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اس کے سامنے تسبیح، تقدیس، عبادت کریں لمبی رات. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں یا جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے یہ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بڑے بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو انسان کے سامنے آخرت ہونی چاہیے. تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رات کا لمبا حصہ یہ عبادت کریں. تو بھائی لمبا حصہ نہ ہو کچھ ہی ہو، تہجد بہت بڑی چیز ہے. تہجد میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ محبوب سے ملاقات کا یہ وقت ہے تو انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس وقت سے پہلے جا کے بیٹھتا رہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہے کہ رات کا وقت یہ بہت اعلیٰ ٹائم ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر رات کو لمبا حصہ جاگتے تھے. سارے انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے. تو جتنا بھی ہو سکے رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے، اللہ سے مانگنا، یہ بہت ضروری حصہ ہے اس چیز کا. تو انسان کوشش یہ کرے، اب نیند سے محبت ہے، اپنی جسمانی راحت سے یا رنج مشقت سے یا ان چیزوں کی وجہ سے بندہ اس چیز کے لیے عذر سمجھے تو شرن تو پابند نہیں کیونکہ نفل ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس وقت اٹھ کھڑا. بہرحال اللہ تعالی نے آگے یہ فرمایا ہے ان ھذہ تذکرہ، ایک آیت کے بعد، کہ یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا،
جس کا جی چاہے اپنے رب کے ہاں راستہ پالے. تو جتنی محنت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو جتنا آگے بڑھے گا اتنا اللہ نوازیں گے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ تب ہے جب اللہ کی چاہت ہو، اللہ چاہے. اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو چیز اللہ کی، جو انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کی طرف کوشش کرتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی اور آگے رہنمائی کرتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، ترقی دیتا جاتا ہے. تو یہاں ہے کہ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہے وہی اس رستے چل سکتا ہے، اور اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کے لیے مانگتا بھی ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں جو فرما دیا ہے کہ جو ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے ہم دو ہاتھ بڑھتے ہیں. تو یہ انسان کی طلب پر ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. آگے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. آدمی کی، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی دل کی کیفیت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اسی کو چاہتے ہیں جس میں رجوع ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے جب آپ اور کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو آپ کا اور کام تھا ہی نہیں، سارا کچھ تھا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. فَانصَب، نصب کا معنی گھڑ جانا. جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر گھڑ کے عبادت کریں. تو آپ رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں پر بھرم آ جاتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ نے تو فرمایا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے اتنے زیادہ انعامات ہوں اتنی زیادہ شکر گزاری لازم ہے. تو ہم بندوں نے یہ سمجھا ہوا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اس لفظ سے گویا ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنے آزاد دیے ہیں، کوئی عضو اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ہر عضو اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو. اور دل کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی طرف توجہ نہ ہو، اور پورے بدن کی ظاہر باطن کے ساتھ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کے علاوہ کوئی اور نہ سوچ ہو، نہ اور کوئی ظاہری حرکات ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. اللہ نے فرما دیا ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو انسان کے ظاہر کی کیا حالت ہے، باطن کی کیا حالت ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں. تو آل فرعون کا ایک آدمی تھا، اس کے آگے اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایمان لایا تھا فرعون، اور پوری حکومت اس کو قتل کرنے کے پیچھے تھی لیکن نہیں کر سکے. فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بہرحال انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں پرسکون رہوں، آپ دیکھتے ہیں نا طائف کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آئے ہیں. آپ نے لمبی دعا کی ہے تو ایک ہی جملہ فرما دیا، یا اللہ تو اگر راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس بہت بڑا جملہ اس دعا کا ہے. تو ہم بڑے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کی بھی کمی ہے، اللہ کے تعالیٰ کی بھی کمی ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کی کمی ہے. جتنا اس چیز میں ہم آگے ہوں گے، اللہ کی معرفت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، اللہ کا ہر حکم آپ کی اتباع کے ساتھ ہم پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دیں گے. بہرحال انسان غور و فکر کرے کہ اللہ کے مجھ پر کتنے انعامات ہیں،
انسان اگر آخرت کی بات دیکھے، کفار جہنم میں آئیں گے اور جہنم میں کیا کیا عذابات ہوں گے، کیسے کیسے وہ گڑ گڑائیں گے، آہوزاری کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکاریں گے مالک جہنم کا فرشتہ ہے، آپ کا رب ہم پر فیصلہ کر دے، یعنی موت دے دے. تو دنیا میں تو لوگ جواب جلدی دیتے ہیں، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سال کے بعد جواب ملے گا. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم ہمیشہ بھی اسی حال میں رہو گے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، دنیا میں تمہارے پاس حق ہم لے آئے تھے، اکثر تمہارے حق سے انکار کرتے تھے. تو یہ تمہارا قصور ہے. تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی، یہ لوگ کفار کا تو معاملہ ذرا باہر کا ہے، کتنے مسلمان ہمارے ساتھی بھائی بالکل غفلت میں، اور معاشرے میں دیکھتے ہیں تو نماز شاید 2-3% لوگ پڑھتے ہوں گے. اور ابھی جو حالات آئے ہیں، جو بھی پریشانیاں آئی ہیں، ان پریشانیوں میں صرف دنیا میں ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میری زندگی کیسے بچ جائے. تو اس میں گھروں میں بند ہیں یا اور جو بھی تجاویز ہیں، لیکن یہ فکر کم کو ہے کہ میری آخرت کیسے بن جائے اور آخرت میں کیسے میں ان پریشانیوں سے بچ جاؤں. تو بھائی یہ چیز تو ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اما مستریح و مستراح، کہ جانے والے کے بارے میں جو دنیا سے جاتا ہے، مرنے والا ہے، اما مستریح و مستراح فرمایا. تو دنیا سے لوگ کتنے جا رہے ہیں، اس طرح جنازے بہت گئے، لیکن آپ کا جو یہ فرمان ہے کہ اگر کافر ہے تو مستراح ہے کہ اس سے دنیا کے لوگوں نے، جانوروں نے، ہر جاندار نے راحت پا لی. جو بھی نافرمان ہے، خصوصاً کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز تنگ ہوتی ہے. اللہ کا نافرمان، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اچھے حالات تو نہیں ہوتے دنیا میں. اس لیے فرمایا کہ اس سے حب نے راحت پا لی. اور جو مسلمان ہے، دنیا میں مشقتوں والی زندگی گزاری ہے، اور مشقتوں والی زندگی گزار کے اللہ کی مان کے گیا ہے، راحت، رنج، مشقت، تکلیف، سارے حالات میں اللہ کی مانتا رہا ہے، تو آج وہ اپنے راحت والے مقام میں جا رہا ہے. یہ موت اس کے لیے راحت ہوگی تمام تکالیف سے. اس لیے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد اس کو کہا جاتا ہے نوم کا نومۃ العروس، ایسے سو جاؤ آرام سے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کے حساب سے بستر کا انتظام کر دیا جاتا ہے. تو مختلف حالات ہوتے ہیں جانے والوں کے، اس کے حساب سے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو بھائی اصل وہ مقام اور وہ حالات اور آخرت انسان کو یاد رہنی چاہیے، اور انسانوں سے بے نیاز ہو کر اصل اللہ کا تعلق ہے. تھوڑا سا آگے ہو جائے تو ان سب سے بے نیاز ہو کے اصل اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے. بس یہ اعلیٰ چیز ہے. اس مکتوب کا حاصل یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ کی محبت میں، تعلق میں آگے بڑھے گا، اللہ اتنی راحت، آرام، سکون عطا فرمائیں گے، یہاں بھی آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی خصوصاً مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور عارضی حالات سے جتنے پریشان ہیں اس سے زیادہ آخری اخروی حالات سے پریشانی والا اللہ بنائے کہ وہ اصل پریشانی والے نہیں ہیں. واپسی پھر ہے نہیں کسی کی، موت کے بعد کو واپسی نہیں. اس لیے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دیں. ومن یفعل ذلک، جو مالی مصروفیت میں لگا رہا، اولاد کی فکر میں لگا رہا، میری یاد سے غافل رہا، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے میں. وانفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہ میرے رب کیوں مجھے اور کچھ مہلت نہیں دی،
الی اجل قریب تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی. فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ بھی کرتا صالحین میں سے ہو جاتا. تو یہاں صدقے کا ذکر ہے. تو انفقوا مما رزقناکم میں ظاہراً اگرچہ مال ہے جو کچھ اللہ نے دیا، لیکن حقیقت میں انسان کی ساری صلاحیتیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، قوت دی ہے، اس میں مال بڑا ایک ذریعہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیت بھی، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں. تو بھائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اس وقت تو پھر مہلت نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے گی تو کسی کو مہلت نہ ملے گی. تو اتنا وقت ہم سے ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں، اور آج کل اور زیادہ ضائع ہوتا ہے اور بندہ بے فکر رہتا ہے. بہرحال جانے والے کو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آج اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اصل اس کا وہ گھر ہے. یہ تو عارضی ہے جائے بنا. کن فی دنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ چلنے والا ہوتا ہے، تھوڑا سا کہیں تو آرام کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے دے، اور خصوصاً موجودہ حالات میں جیسے چاہیے تھا ایسا نہیں ہے. لوگوں کا الگ طرف رجوع ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا خصوصاً. اب ایک ساتھی تھے پرانے، یہاں دارالعلوم میں پڑھے تھے، تو اگلے دن میرے پاس آئے. ایک فیصل آباد کے مشہور مالدار لوگ ہیں، ان کے ہاں وہ ایک جگہ میں ان کا دفتر تھا، وہاں مسجد بنائی تھی، وہاں نمازیں پڑھاتے تھے. اب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو ان حالات میں کہہ رہے تھے ان کا وہاں جو سینئر آدمی ہے وہ کبھی نماز میں آ جاتا ہے. پچھلے دن کہنے لگا بھائی ہمیں کسی عالم کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی آنے والا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس کی چھٹی کرا دو. اور نماز پڑھتے ہی نہیں تھے کوئی، ان کے بڑے تو کہتے پڑھتے ہی نہیں. تو آنے والے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا، تو کہہ رہے تھے بھائی کیا کرنا ہے، چلو تم بھی گھر چلو. وہ یہاں آیا تھا، یہ رو رہا تھا کہ مجھے کئی سال ہو گئے وہاں. تو لوگوں میں اہمیت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فکر نصیب کر دے. ایسے مشکل حالات میں زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. بہرحال دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، مناظر ایسے ہو گئے ہیں کہ بس لوگ اسباب پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پر تھوڑا رکھتے ہیں. اللہ نے اسباب میں تاثیر وہ ڈالتا ہے، انسان کو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس میں جو شریعت ہمیں کہتی وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب بھی کوئی آندھی آتی، سخت ہوا چلتی، تو آپ فوراً مسجد میں چلے جاتے اور جا کے نماز پڑھ کے دعا کرتے. اور معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ گھر میں آپ ہوتے تو کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی باہر. تو میں عرض کرتی حضرت آپ کیوں اتنے بے چین ہوتے ہیں؟ فرمایا قوم عاد ویسے کرنے والے بن فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ان پر بھی تو بادل آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بارش ہوگی، لیکن اس میں ہوا تھی، سخت عذاب تھا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ایسے ہو گئے کہ سوائے گھروں کے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے لیے کیا دے گا؟ تو کئیوں کے کاروباروں میں کمی آ گئی، مالی لحاظ سے کمی آ گئی، افراد میں کمی آ گئی، کئی گھروں سے کئی جنازے اٹھے. تو انسان اس پر اتنا افسوس نہ کرے جتنی اپنی کمزوری پر افسوس کرے، روحانی ظاہری اعمال کی. اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب کر دے کہ باطنی رذائل بھی دور کرنے کی فکر لگ جائے، ظاہری اعمال میں پابندی کی اللہ توفیق دے کہ ظاہری بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں ہو اور باطنی رذائل بھی اللہ دور کر دے. تو اصل مسلمان کامل تو تب ہوگا.
تو اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے، اللہ تعالی گناہوں کا جذبہ مٹا دے، اپنی نافرمانی والا جذبہ مٹا دے، خوشی غمی میں اپنی طرف اللہ رجوع کی توفیق عطا فرما دے، اور اسباب کو اس لحاظ سے اختیار کریں کہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے، ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کے درجے میں جیسے مسافر اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے مسافر کہا مسلمانوں کو اپنے آپ کو، تو اس درجہ میں تو اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اس میں رنج کی کیا ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ جو مقصود ہے اس چیز سے، ذکر اذکار سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کر دے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما دے، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، مشکل میں بھی، راحت میں بھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔